حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جس کے ساتھ جو بھی دعا کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس ساتھ جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ضم کہ جس کے ساتھ اللہ جو بھی مانگا جائے ضرور دیتا ہے، اور جو بھی دعا کیا جائے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ کسی کا پیدائش ہے، اور نہ کوئی کسی کا شریک ہے، نہ اس کے برابر ہے۔ بعض روایت اس حدیث کے لفظوں میں ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے تو ہی اللہ اکیلا ہے، بے نیاز، جس سے نہ کوئی پیدا ہو اور نہ وہ کسی کا پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نام جس سے جب بھی دعا کیا جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، جو بھی مانگا جائے ضرور دیتا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیری سب تعریف، تیرے کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ حسن کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، بے شک کرنے والا ہے اور عظمت جلال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں کے اور سب کو قائم رکھنے والے بھی اس کے آخرے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تمہارے معبود تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس سب کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نظم اور رشایت کا سوال کیا۔ اس حدیث کی تحقیق اس کو تلاش کیا تو یہ قومی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظم حدیث کا موافق مطلب ہو جائے، اس کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، خدا، فرشتے اور پیغمبر، نبی، رسول